السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 8 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم لوگ کتاب تجوید پارے عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ۔ وجوہن واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے چار حرفوں میں یعنی یا، واو، میم، نون، ان چار حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے چار حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ، یومئذ واولین وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ یہ وجوہ یومئذ ناعمہ، یومئذ ناعمہ میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یؤمنو کے چار حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد یؤمنو کے چار حرفوں میں سے یہاں یؤمنو میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ یومئذ ناعمہ، الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ناعمہ، آگے آیت ہے وقف کریں گے، ناعمتن ہے، جب وقف کریں گے تو ناعمہ وقف کی صورت میں گولتا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، لسعیہا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لسعیہا راضیہ، راضیہ را کو پر پڑھیں گے، را حروف مستعلیہ را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ راضیہ الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ راضیۃن ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ راضیۃن، آگے آیت ہے وقف کریں گے، گولتا پر جب وقف کریں گے تو گولتا ہائے وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، فی یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی جنت، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ جنت عالیہ، جنت عالیہ میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور یہاں تنوین کے بعد
حروف حلقی میں سے عین عربی، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ جنت عالیہ، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عالیتن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے گول تا پر، جب وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا تسمع فیہا، یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہا الف مدہ، پھر الف مدہ، الف مدہ وہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہا لاغیتن، لاغیتن، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ لاغیتن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، فیہا یا مدہ وہ یا جو ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہا عین، عین، یا لین وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ عین جاریہ، عین جاریہ میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے اب اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ عین جاریہ، جاریتن، را کو باریک پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑ جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑ جائے گا، یا را کے نیچے زیر سے را کو باریک پڑھیں گے۔ جاریتن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے، وقف کی صورت میں گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ جاریہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، فیہا یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، سرور، را کو پر پڑھیں گے، پھر را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑا جائے گا، یعنی دونوں را کے اوپر پیش ہے اس لیے دونوں را کو یہاں پہ پر پڑا جائے گا۔ سرور مرفوعہ، سرور مرفوعہ میں ادغام بالغنہ ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بالغنہ ہوگا، یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ سرور مرفوعہ، مرفوعہ، را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر آئے اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑا جائے گا، یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے میم کے اوپر، اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ مرفوعاتن، واو مدہ وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مرفوعاتن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے گول تا پر، جب وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ مرفوعہ
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب الف مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرف میں ادغام بالغنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرف میں سے میم ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ واولین وہ والی ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ موضوعۃ دعات کو پر پڑھیں گے، دعات حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ موضوعۃ وا مدہ وہ جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ موضوعۃ آگے آیت ہے، وقف کریں گے، گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ موضوعہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ موضوعة صدق الله العظيم۔